کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسی لمحے آپ کے ارد گرد ایک ایسی مخلوق موجود ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے مگر وہ آپ کو دیکھ سکتی ہے؟ ایک ایسی مخلوق جو انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی ہے، جو آگ سے بنی، جو بولتی ہے، سنتی ہے، ایمان بھی لاتی ہے اور گمراہ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا جنات صرف کہانی ہے یا وہ ایک ایسی حقیقت ہیں جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جنات کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی حقیقت، ان کی تخلیق، ان کی اقسام، انسانوں سے تعلق اور آخرت کے انجام کو اس انداز میں بیان کریں گے جو نہ تو خوف پھیلائے گا اور نہ ہی افسانے، بلکہ صرف حق، وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ حقائق جو اکثر لوگ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخفی اور پوشیدہ مخلوق ہیں جو انسانوں کی طرح مکلف ہیں، یعنی ان پر بھی اللہ کی عبادت اور احکام کی پیروی فرض ہے۔ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جنات کا تفصیلی ذکر موجود ہے جو ان کی حقیقت، تخلیق اور خصوصیات کو واضح کرتا ہے۔ جنات کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا صریحاً ذکر فرمایا ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ جنات کی تخلیق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، سورۃ الحجر، یعنی اور جنات کو ہم نے انسانوں سے پہلے بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہے وخلق الجان من مارج من نار، یعنی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ احادیث میں بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کو اللہ نے بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی اور وہ ایک ناری آتشیں مخلوق ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ہے اور وہ انسانوں کی طرح آزاد ارادہ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ایک پوری سورۃ الجن جو جنات کے ایک گروہ کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ قرآن سن رہا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ صورت میں جنات اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید برآں سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک ٹھہرایا حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ آیت جنات کو اللہ کے مخلوق قرار دیتی ہے اور انہیں شریک ٹھہرانے سے منع کرتی ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ قرآن سارے جہان کے لیے جو ہے نصیحت بخش ہے۔ احادیث مبارکہ میں جنات کا ذکر، احادیث میں جنات کی حقیقت کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی 3 اقسام ہیں، ایک وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری سانپوں اور کتوں کی شکل میں رہتی ہیں، اور تیسری جو ایک جگہ ٹھہرتی اور سفر کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور ان کے لیے ہڈیاں اور گوبر غذا ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک رات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو آپ جنات کو قرآن سنا رہے تھے۔ یہ حدیث جنات کی حقیقت، ان کے اقسام اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بیان کرتی ہے۔ جنات کے اقسام اور خصوصیات، جنات کی مختلف اقسام ہیں، بعض مسلمان اور مومن ہوتے ہیں، بعض کافر اور شیطان کے ساتھی ہیں۔ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یعنی ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم۔ حدیث کے مطابق جنات کی 3 قسمیں ہیں، پر والے جو اڑتے ہیں، سانپ اور کتے کی شکل والے، اور سفر کرنے والے۔ ان کی خصوصیات میں شامل ہیں کہ وہ پوشیدہ رہتے ہیں، مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہو،
وہ طویل عمریں رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے مکلف ہے۔ جنات اور انسانوں کا تعلق، قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھایا۔ جنات انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں اور بعض اوقات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے سحر یا جن زدگی، تاہم اللہ کی پناہ میں رہنے والوں کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تسخیر کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انسانوں کو چاہیے کہ جنات سے خوف نہ کھائیں بلکہ اللہ پر توکل کریں اور آیت الکرسی، سورۃ الجن وغیرہ پڑھیں۔ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ جنات کی آخرت اور جزا اور سزا، جنات بھی قیامت کے دن حساب دیں گے۔ قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مومن جن جنت میں جائیں گے جبکہ کافر جن جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ثواب و عذاب کے مستحق ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مسلمان جن جنت میں داخل ہوں گے۔ جنات اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے جن کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان کا وجود تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ان سے ڈرنے کے بجائے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ یہ مضمون جنات کی بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے جو اسلامی عقائد کی روشنی میں ہے اور کسی بھی طور پر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔